اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، اس اجلاس کے سرپرست اور منتظم حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، اور معزز حاضرین مجلس، مفتی سلمان صاحب منصور پوری، پھر مفتی عفان صاحب منصور پوری، پھر مولانا سلمان صاحب بجنوری، یہ تینوں حضرات نے، اور اس سے پہلے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے تمہید کے طور پر ساری وہ باتیں بیان کر دیں جن کی ضرورت تھی۔ اب میں انہی باتوں میں سے کچھ باتوں کا اعادہ کر دوں گا، دہرا دوں گا، اور بیان اور دعا ہوگی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کی۔ یہ میں نے زبردستی کری ہے حضرت کے ساتھ، حضرت کی فلائٹ ہے، ان کی جگہ میں ہوتا تو میرا تو خراب ہو جاتا معاملہ، لیکن یہ بزرگ آدمی آخر میں بھی پہنچیں گے انشاءاللہ، جہاز ان کو ملے گا۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ظلماً قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، جیسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے اور اس ملک میں بھی جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا دردناک ہے، ظلم ہے، اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس ظلم کی مخالفت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا ایک ظلم اور ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ہم سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ 2008 یا 2009 کی بات ہے، بڑودہ میں ایک حادثہ ہوا، کچھ ایک فساد ہوا، چھوٹا سا فساد تھا، کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے۔ ان میں ایک انجینئر تھا جو اپنی گاڑی سے واپس آ رہا تھا، اور اس کی گاڑی میں ریڈ لائٹ پہ اس کی گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا۔ تو ہم لوگ اپنی جمعیت کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں اس علاقے میں جہاں فساد ہوا تھا گئے، اور اس کے گھر بھی گئے مرحوم کے۔ تو 3-4 چھوٹے بچے تھے، اس کی والدہ سے ملے، والد سے ملے، گھر والوں سے ملے۔ پھر واپس ہم احمد آباد جا رہے تھے کار میں بیٹھ کے، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آدمی جو اللہ کے راستے میں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا، یہ آدمی ناکام گیا یا کامیاب ہوا؟ تو میرے سوال کو سمجھ نہیں پائے وہ، تو پھر میں نے یہ سوال کا جواب دیا۔ میں نے کہا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کیونکہ اس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے زندہ جلایا گیا تھا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوگا کہ جاؤ اس کی روح کو پھولوں میں اور خوشبوؤں میں بسا کے لے کے آؤ۔ ماں باپ کو تکلیف ہوئی، بچوں کو تکلیف ہوئی، جس نے سنا اس کو تکلیف ہوئی، ہم لوگوں کو تکلیف ہوئی، اور ہماری کچھ ذمہ داری بھی ہے اس ظلم کرنے والوں کی مخالفت کرنا، ان کے خلاف کرنا، یہ سب ہے۔ لیکن وہ تو کامیاب ہو گیا، اس کے مقابلے میں یہ دیکھیے کہ کوئی ایک آدمی، کوئی ایک بچہ یا بچی ہمارا زندہ ہے، بظاہر کامیاب ہے، وہ انجینئر ہے، فلاں ہے یا بزنس والا ہے، کچھ بھی ہے، کامیاب ہے بظاہر، اچھی زندگی گزار رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، شادیاں بڑے بڑے شادی گھروں میں کروا رہا ہے، مزے کی زندگی ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور میوات میں کیا ہو رہا ہے، اور فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، مڈاسا میں، ہمت نگر میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے۔
اور خدا نہ خواستہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اعلان کیا ہو یا نہ کیا ہو، اپنے ایمان نہ ہونے کا کچھ لوگ اعلان کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اعلان نہیں کرتے۔ وہ جو مولانا کہہ رہے تھے نا تشکیک، وسوسہ آنا فطرت ہے، لیکن وسوسے کا جم جانا کفر ہے۔ اگر جم گیا تو بس کفر ہے، یا یوں سمجھے ایک باریک سی لائن ہے ایمان اور کفر کے بیچ میں، پتہ ہی نہیں چلے گا کب اس نے عبور کر لی وہ لائن۔ اور ہمارے نوجوانوں کی، ٹین ایجرز کی میجورٹی اس طرح کے تشکیک میں، وسوسے میں مبتلا ہو چکی ہے، میجورٹی۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، کہ وہ بظاہر مسلمان بھی ہے لیکن دل میں وسوسہ جم گیا ہے، اور ایمان کے بارے میں اس کے دل سے وہ جو یقین پختہ ہوتا ہے وہ چلا جا چکا ہے۔ اس کا زندہ رہنا اس حالت میں زیادہ بہتر ہے، یا وہ جو آدمی ایمان کے ساتھ ایمان کے نام پہ چلا گیا وہ بہتر ہے؟ زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے، ایمان کے ساتھ مر جائیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت نے قصہ سنایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں اسے حضرت دوسرے انداز سے سنا ہے کہ وہ وضو کرایا کرتا تھا ایک آدمی تہجد کے لیے، وہ کہنے لگا جی آپ کو چاہیے کیا، ہر وقت ایک ہی کام میں لگے رہتے ہو، اللہ اللہ کرتے رہتے ہو؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ تمہیں ایسا کہنے لگے، سمجھنے لگے گویا کہ تم پاگل ہو، اتنا اللہ کا ذکر کرو۔ تو حضرت سے کہا آپ کو چاہیے کیا؟ اتنے بڑے آپ بزرگ ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، کتنے لوگوں کو آپ سے فائدہ ہوتا ہے، پھر بھی آپ اسی کام میں لگے ہوئے۔ کہنے لگے بس ایمان پر خاتمہ چاہیے، موت ایمان پر آ جائے۔ اب ہمارے نسلوں کا معاملہ ہے، مجھے پاس 3-4 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہماری نسلوں کا معاملہ ہے جس کا ذکر حضرت نے بھی فرمایا اور سب لوگوں نے کیا۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، ان کی دعوت پہ ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ یہ تلنگانہ اور آندھرا، بظاہر تلنگانہ اور آندھرا کے دینی تعلیمی بورڈ کے صدر محترم ہیں، لیکن یہ ملک گیر شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو ان سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں ہم سب لوگ جمع ہیں، ہوتا کیا ہے، مفتی افتخار صاحب یہ کہتے ہیں علامہ نے 2 کان کس لیے دیے؟ ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو۔ آسان ترکیب ہے، جمع ہو گئے، شادی گھر تھا، خوبصورت تھا، ساری باتیں ہو گئیں، بہت اچھی اچھی سب بات ہو گئی، سب نے سنا دی، نعرے بھی لگ گئے، ٹھیک ہے نا؟ بس اب اور کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس مجلس میں آنا اپنے آپ میں سعادت کی بات ہے، یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہاں آنا سعادت کی بات ہے۔ اتنا سعادت ہم کو مل گئی بس کافی ہے، اب اور کیا ضرورت ہے کہ یہاں سے یہ ذمہ داری بھی اوڑھ کے جائیں کہ مکتب چلائیں گے۔ مسلمان سے جوش اور جذبات میں ابھی جو چاہے کروا لو، لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت دشمن 200 سال سے پلاننگ کر رہا ہے ہم کو ذلیل اور رسوا کرنے کی، ابھی تک کر نہیں پایا۔ بہت کچھ کیا لیکن ہمارا ایمان نہیں چھین پایا ہے، پر اب ہم کنارے پہ کھڑے ہیں۔ لانگ ٹرم ایک طویل مدتی پالیسی بنا کر اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا، یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، یہی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنے نسلوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے علاقے والوں کے بچوں کے ایمان کے بچانے کی فکر کریں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ ہماری موت ایمان پر آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے ہم نے ایمان بچانے کی فکر کی بچوں کی تو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے۔ ہماری کمزوریوں، کوتاہیوں، بدعمالیوں کے باوجود پروردگار عالم کا انعام ہو جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اسی کے فیصلے سے ایمان ہے ہمارے پاس۔ موت کے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، یہ بھی اسی کے فیصلے سے ہوگا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہو سکتا۔
اس کا فیصلہ حاصل کرنے میں ہم کو جد و جہد کرنی ہے. اگر بچیوں اور بچوں، اچھا ایک صاحب یہ فکر کر رہے تھے بچیاں بہت مرتد ہو رہی ہیں، میرا بچوں کے مرتد ہونے کی فکر نہیں ہے. عجیب بات ہے. ارے بھائی دونوں کے مرتد ہونے کی فکر کرنی ہے ہم کو. بڑی تعداد ہے جو مرتد ہو رہی ہے، کچھ اعلانیہ اور کچھ غیر اعلانیہ. اہمیت ہی دل سے نکل گئی ہے. تو ہمیں مکتب بھی قائم کرنے ہیں، اپنے اسکول بھی بنانے ہیں، خصوصاً بچیوں کے لیے اسکول بنانے ہیں، تربیت کا انتظام کرنا ہے. اور سنو، میں والدین سے کہتا ہوں اگر گھر میں بکری پالتے ہو تو اس کی جتنی حفاظت، اس کی جتنی دیکھ بھال کرتے ہو کم سے کم بچوں کی کر لو. یہ سینتھیٹک نشے میں جا رہے. شراب کا نشہ بہت برا ہے، سینتھیٹک نشہ اس سے 1000 گنا زیادہ بدترین ہے. جان چلی جاتی ہے بچوں کی. اور بڑی تعداد ہے نوجوان بچوں اور بچیوں کی جو سینتھیٹک نشے میں مبتلا ہیں، کیمیکل سے بنائے جانے والے نشے. اور فکر نہیں ہے ہم لوگ، معافی کے ساتھ کہتا ہوں. تو ہمیں مکتب بھی بنانا. اب یہ کہیں گے اتنے سارے کام بتا دیے، ابھی تو بات صرف مکتب کی ہو رہی تھی، لیکن جب بات ایمان بچانے کی ہوگی اور جب نسلوں کے حفاظت کی ہوگی تو مکتب کی بات بھی ہوگی اور اسکولوں کی بات بھی ہوگی، دونوں کی بات ہوگی. آپ کو جو چھوٹے بچے ہیں 4 سال سے لے کے 7 سال تک کے بچے، ان کی حفاظت کرنی ہے مکتب کے ذریعے سے، دین سکھا دینا ہے. اس کے بعد بھی آپ کو بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے اسکولز قائم کرنے ہیں اور اعلیٰ معیار کے اسکولز قائم کرنے ہیں. یہ انویسٹمنٹ ہے. اور یہ جو شادی میں تم لوگ خرچ کرتے ہو نا، اور خرچ کرنے والی شادیوں میں مزے جا کر کے کھاتے ہو 52 قسم کے اور 80 قسم کے کھانے، یہ مسلمانوں کے ساتھ بدترین دشمنی ہے. اس سے بڑی دشمنی کچھ نہیں ہو سکتی. شادی کرنے والے بھی دشمن اور شادی میں جانے والے بھی دشمن. میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، تھوڑا سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ اس مشن کو جو حضرت مولانا لے کے کھڑے ہوئے ہیں قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اور آپ لوگوں کو جو وعدہ آپ نے کیا ہے یا جو کرنے والے ہیں، ارادہ کر لیجئے کہ آپ لوگ ہر ایک اپنے آپ میں نمائندہ بن جائے گا، دین اسلام کا نمائندہ بن جائے گا، مسلمانوں کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والا محافظ اور سپاہی بن جائے گا. تو انشاءاللہ اس بات کا یقین ہے. یقین تو ویسے ہی ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لیں گے، آپ کو محافظ بنا کر دین اور دنیا دونوں جہان کی سرخ روئی عطا فرمائیں گے. RK مشاعرہ میڈیا